الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قرآن مجید کی 29ویں سورۃ العنکبوت، یہ مکی سورت ہے. اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 41 میں عنکبوت یعنی مکڑی کا تذکرہ کیا ہے. عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی چند دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا نام بھی حیوانات میں سے کسی کے نام پر ہے، جیسے سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے، سورۃ الفیل، فیل کا معنی ہاتھی، سورۃ النمل، نمل کا معنی چیونٹی، سورۃ النحل، نحل کا معنی شہد کی مکھی. تو یہ سورۃ العنکبوت ہے. عنکبوت کا معنی ہے مکڑی. اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے گھر کو تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے غیر سے امید باندھتے ہیں، یعنی اللہ کے غیر پر جو یقین پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کے غیر کو اپنا سہارا سمجھ لیتے ہیں، ان لوگوں کی مثال مکڑی کے گھر یعنی مکڑی کے جالے کی سی ہے کہ مکڑی جالا بنتی ہے. اور ماہرین حیوانات نے یہ کہا کہ مکڑی جب اپنا جالا بنتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، تو وہ اسے انتہائی مضبوط گھر سمجھتی ہے کہ اس میں میرا شکار بھی پھنسے گا اور یہ گھر میری حفاظت کا باعث بھی ہوگا اور شکاری چیزوں کو مجھ تک پہنچنے نہیں دے گا. لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مکڑی کا جالا تو ایک پھونک کی مار ہے، ہوا کے ایک جھونکے کی مار ہے، اور اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا تو کوئی مستقبل اور کوئی مضبوطی نہیں ہے. تو قرآن مجید کے مطابق اللہ کے غیر پر تکیہ کرنے والوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا. اور مکڑی کا جالا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن کہتا ہے کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. یہ جو ہم امید وابستہ کرتے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی جائیدادوں سے اور اپنے مال و دولت سے اور اپنے حشم و قدم سے اور اپنے حلقہ یاراں سے اور اپنی اولاد سے، یہ سب امیدیں بھی ایسی ہی ہیں جیسی امید مکڑی کو اپنے جالے سے ہوتی ہے، اپنے گھر سے ہوتی ہے. اگر اس کی امید مضحکہ خیز ہے تو میری اور آپ کی امیدیں بھی مضحکہ خیز ہیں. یہ بھی پھر کچھ نہیں. اگر وہ کچھ نہیں تو یہ بھی کچھ نہیں. اصل یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے خالق اور مالک اور رازق اللہ جل جلالہ پر اعتماد کرے، اسی پر بھروسہ رکھے، اسی کو اپنا سہارا سمجھے کہ اس سے مضبوط سہارا اور اس سے بہترین یقین اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ سورت مکی سورت ہے
اور اس صورت کا ایک خاص مضمون ہے. ہر صورت کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے، ہماری اس تک رسائی ہو یا نہ ہو، ہر صورت کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے، ایک خاص پس منظر ہوتا ہے. اس صورت کا جو خاص مضمون ہے وہ مکہ مکرمہ میں بسنے والے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے. جن مصائب کا، جن شدائد کا وہ شکار تھے، ان مصائب کے اندر ان کو تسلی دینا اس صورت کا بنیادی موضوع ہے. اس کے اول سے آخر تک یہی مضمون چلتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ستائے جاتے تھے. لمبی داستان ہے مکی زندگی میں مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز میں اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، تکلیفیں دی جاتی تھیں، یہ آپ حضرات کے سامنے کہ مسلمانوں کو پہلے مجبور ہو کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. اللہ نے اس ہجرت میں بڑی برکت دی. اور یہ بھی ایک تفصیلی مضمون ہے کہ جو حبشہ ہے، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، نہ صرف وہ ان چند مسلمانوں کی برکت سے مسلمان ہوا بلکہ بڑا زبردست مسلمان ہوا. کئی خصوصیات ہیں حضرت نجاشی کی جو کہ حدیث کی اور سیرتی کتابوں میں موجود ہیں. یعنی وہ ہجرت بھی برکت کا باعث بنی، لیکن مسلمان ان تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. آخر عرب لوگ جو عزم و استقلال کا پہاڑ تھے، اور پھر مسلمان جب ایمان قبول کر لیں تو وہ عزم دگنا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے ستائے جاتے تھے تو چلے گئے، حبشہ چلے گئے. پھر اسی طرح شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک مسلمان محصور رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، آپ کے اہل و عیال بھی، آپ کا پورا قبیلہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی مالدار خاتون تھیں، کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، لیکن شیب ابی طالب میں بڑا فقیرانہ دور گزارنا پڑا. پھر آخری تکلیف کا ایک آخری مرحلہ اور مقام یہ آیا کہ مکہ مکرمہ جیسے مبارک شہر کو، محبوب شہر کو چھوڑ کر مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی. کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جنہیں ستایا گیا، تڑپایا گیا، ذہنی اذیتیں پہنچائی گئیں، جسمانی اذیتیں پہنچائی گئیں. حضرت بلال حبشی کو کیسے کیسے نہیں تکلیف دی گئی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ستایا گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک بار مکہ والوں نے اتنا تشدد کیا کہ دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ اب جانبر نہیں ہو سکیں گے. دیکھنے والے کہتے تھے کہ اب یہ نہیں بچیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا. پہلی مسلمان شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حالات تھے کہ مسلمانوں کو ذہنی اذیت بھی دی گئی، جسمانی اذیت بھی دی گئی، اور ایک اور اذیت کے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا کہ نہ کوئی ان سے شادی بیاہ کرتا ہے، نہ کوئی ان سے بات کرتا ہے، نہ کوئی ان سے تجارت کرتا ہے، نہ کوئی ان کے سلام کا جواب دیتا ہے، نہ کوئی ان کی حمایت کرتا ہے. اور ان کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں. آپ جاتے ہیں دعوت دینے تو پیچھے سے آوازیں کستے ہیں. ہر طرح کی اذیت اور تکلیف مسلمانوں کو جب پہنچائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت کو نازل فرمایا. اس میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان تھا ماضی کے اعتبار سے، تو دوسری طرف تسلی کا سامان تھا مستقبل کے اعتبار سے.
ماضی کے اعتبار سے تسلی کا سامان یہ تھا کہ گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے، پہلے بھی جب انبیاء کرام علیہم السلام حق کی دعوت لے کر اٹھے ہیں تو ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا ہے۔ یہ تو صداقت کی دلیل ہے کہ تم بڑے بڑے سخت امتحانوں میں ڈالے جا رہے ہو، یہ تو صداقت کی دلیل ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے اور دعا فرما دیجیے کہ اب تو بس ہو گئی، اب تو یہ غم اور یہ دکھ اور یہ تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی سے دل چھوٹا کر گئے ہو، تم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس میں آدھے شخص کو یعنی اس انداز میں کھڑا کرتے کہ دھڑ نیچے ہوتا، دھڑ سے اوپر کا حصہ باہر ہوتا، اور پھر اس کو آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کے بدن میں لوہے کی کنگھیاں چلا کر ان کے چمڑے اور گوشت کو ادھیڑ دیا جاتا تھا۔ جیسے زمین میں جب ہل چلایا جاتا ہے تو لوہے کے ہل کنگھی کی طرح کے زمین میں چلتے ہیں تو زمین ادھڑ جاتی ہے، جسے ہل چلانا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے چمڑے اور گوشت کو ادھیڑ دیا جاتا تھا، اور جرم کیا تھا؟ جرم تھا لا الہ الا اللہ، بس یہ جرم تھا۔ تو ہم نے فرمایا کہ دل چھوٹا نہ کرو، یہ تو تمہاری صداقت کی دلیل ہے کہ نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ یہی ہوا ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی بات فرمائی کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ پہلے والوں پر تکلیف آئی، مصیبت آئی، انہیں ہلا دیا گیا۔ زلزلوا حتی یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ رسول نے اور رسول کے ساتھیوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو ایک تو ماضی دکھایا گیا اس صورت میں کہ ماضی میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر مستقبل کی بشارتیں دی گئیں کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب تمہارے لیے اس دنیا میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اللہ کی نصرت، اللہ جل جلالہ کی مدد، اور تمہاری کامیابی اور سرخروئی دنیا میں ہی تمہیں دکھا دی جائے گی۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس آزمائش کا مقصد کیا ہے کہ اللہ معلوم کر لے کہ سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور پتہ چل جائے کہ جھوٹے کون ہیں۔ امتحان میں انسان کا پتہ چلتا ہے، تو امتحان ہے تاکہ چھانٹی ہو جائے، جو دل سے حق کے ساتھ ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے، اور جو محض اوپر سے حق گو بنے ہوئے ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے۔ یہ آزمائشیں اور امتحان اسی لیے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق